بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ثانی، او ثانی، ثانی چائے بن گئی کیا؟ کیا کر رہی ہو؟ جو ہی شاہانہ آپا کی پاٹدار آواز برآمدے میں گونجی تو سوتی جاگتی کیفیت میں مبتلا ثانیہ نے پٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر پھرتی سے چپلیں پیروں میں پہنی اور ایک ہی جھٹکے میں کچن تک جا پہنچی، مگر ندیم پہلے ہی سے وہاں موجود تھا اور ابلتے ہوئے پانی میں پتی ڈال رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اتنے میں شاہانہ آپا بھی پاؤں گھسیٹتی ہوئی کچن میں داخل ہوئیں۔ نہ ابھی تک شام کی چائے تیار کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے خشمگی نگاہوں سے تکتے ہوئے فرمایا۔ بس آپا تیار ہی ہے، ثانیہ نے ندیم کی طرف ممنون نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی لا رہے ہیں آپا، ندیم نے کہا تو وہ خاموشی سے پلٹ گئی۔ شام کی چائے کا بھی عجب ہی قصہ تھا۔ جب شاہانہ آپا گھر کے کاموں کی ڈیوٹیاں چھوٹے بہن بھائیوں میں بانٹ رہی تھیں تو ثانیہ عرف ثانی کے حصے میں شام کی چائے اور روٹیاں آئی تھیں۔ روٹیاں تو وہ جیسے تیسے ڈال ہی لیتی تھی، مگر دوپہر کو نیند کم وقت ایسی ٹوٹی پڑتی کہ شام کی چائے اکثر لیٹ ہو جاتی اور پھر اکثر شاہانہ آپا کے شاہانہ غصے کا سامنا کرنا پڑتا۔ خیر یہ تو آئے روز کی معمولی جھڑپ تھی، ورنہ تو راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ کہنے کو تو صرف ابا جان ہی پولیس کے محکمے میں تھے، مگر وراثت میں لگتا تھا سارا روب و دبدبا اور محکمانہ پن شاہانہ آپا کو ہی ملا تھا، ورنہ باقی تینوں بہن بھائی تو بہت ہی ٹھنڈی میٹھی طبیعت کے مالک تھے۔ اماں جان کے گھر میں حیثیت تو ہمیشہ سے ایک معزول وزیر اعظم کی ہی رہی تھی۔ اصل اختیارات کا سرچشمہ تو شاہانہ آپا کی باروب شخصیت تھی۔ گھر والوں نے کسی خوشی غمی کے موقع پر شرکت کرنی ہو، کسی عزیز رشتہ دار کو دینا دلانا ہو، گھر کا بجٹ بنانا ہو، یا پھر چھوٹے بہن بھائیوں میں گھر کے کاموں کی تقسیم کرنی ہو، الغرض ہر جگہ شاہانہ آپا کے احکامات پر عمل درآمد کیا جاتا۔ اگرچہ اماں ابا سے بھی رائے لی جاتی، مگر انہوں نے شاذ و نادر ہی کبھی اختلاف کیا۔ اگر غیر جانبداری سے سوچا جاتا تو شاہانہ آپا کی تعریف میں کثر نفسی سے کام نہیں لیا جا سکتا تھا۔ ان کی سختی کی بدولت ہی گھر کا نظم و نسق عمدہ طریقے سے چل رہا تھا۔ ٹھیک 8 بجے تک ناشتے کا کام سمیٹ لیا جاتا، ٹھیک 1 بجے تک دوپہر کا کھانا تیار ہوتا اور ٹھیک 9 بجے رات کا کھانا کھا لیا جاتا۔ آگے پیچھے ہو جانے والے اگلے وقت تک بھوکے رہتے۔ اسی طرح رات کو صرف 10 بجے تک بتیاں جلائے رکھنے کی اجازت ہوتی۔ اس سے زیادہ کی جس کو ضرورت ہوتی وہ شاہانہ آپا کی خدمت میں خصوصی درخواست پیش کرتا۔ شمیعی قسمت سے شاہانہ آپا کی دور دراز ایک دیہی علاقے میں شادی ہوئی تھی۔ ان کے شوہر سعودی عرب میں مقیم تھے اور سال 2 سال بعد ہی چکر لگاتے۔ سسرال میں اکا دکا ہی لوگ تھے، اس لیے باہمی رضامندی سے وہ شادی کے بعد بھی والدین کے گھر پر ہی قیام پذیر تھی۔ قریبی اسکول میں ان کی جاب بھی ہو گئی تھی، یعنی وہ ایک سرکاری استانی کے عہدے پر بھی فائز تھی، یعنی ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ سارے گھر میں ثانیہ وہ واحد فرد تھی جو اکثر ان سے اختلاف رائے کی جرات کر جاتی تھی، باوجود اس کے کہ وہ کبھی بھی اپنی نہ منوا سکی۔ پھر شاہانہ آپا کو اس کی سرکشی کو رام کرنا بھی بہت اچھے طریقے سے آتا تھا۔ ندیم اور فروا تو کسی کے تارے شمار میں نہ تھے۔ فروا کچھ لاپرواہ اور لا تعلق سی رہتی، جبکہ ندیم خاموش خدمتگار تھا۔ اماں کے پاؤں دبانے سے لے کر فروا اور ثانیہ کو چٹپٹے دہی بڑے لا کر دینے سے لے کر شاہانہ آپا کے چھوٹے موٹے کام نبھانے تک وہ انتہائی سکون، خاموشی اور رازداری سے کام کرنے کا عادی تھا۔ تمام حالات و واقعات کے پیش نظر شاہانہ آپا کے خلوص وفا اور گھر والوں کے لیے ان کی تشویش سے ثانیہ سمیت کسی کو بھی انکار نہ تھا۔ وہ جب بھی اسکول سے واپس آتی ان کے ہاتھ میں ہمیشہ پھلوں، کھانے پینے کی اشیاء سے لدے شوپر ہوتے تھے، تاکہ فروا اور ثانیہ کو آتے ہی گھر کے کاموں میں جت نہ جانا پڑے۔ کیا ہوا جو بعد میں وہ پیسے گھر کے مشترکہ بجٹ میں ڈال دیے جاتے۔ اسی طرح ان کے جہیز کا فرنیچر گاؤں میں رل رہا تھا۔ ابا جان کے پیسے خرچ ہوئے تھے، ان کا خیال تھا کہ اسے اس گھر کے استعمال میں لایا جائے، کیونکہ گھر میں موجود فرنیچر بڑا خستہ حال ہو چکا تھا۔ انہوں نے ابا جان اور اماں جان سے ہلکا سا تذکرہ کیا کہ اگر وہ فرنیچر گھر کے لیے رکھ لیا جائے تو ایک تو وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا، دوسرا نیا فرنیچر تیار کروانے کے جھنجٹ سے بھی جان چھٹ جائے گی۔ ایک دفعہ پھر ان کی عقل مندی اور فہم و فراست کو بہت سراہا گیا۔ یہ بات تو ثانیہ کو بھی بہت بعد میں پتہ چلی کہ اس فرنیچر کے بھی اماں ابا نے پیسے ادا کیے تو ہلکے سے انکار کے بعد شاہانہ آپا نے رکھ لیے تھے۔ اس طرح ابا جان نے ایک ہی فرنیچر کی 2 دفعہ قیمت ادا کی تھی۔ گھر میں صاف ستھرا فرنیچر دیکھ کر ثانیہ نے دل پر آنے والی گرد کو جھاڑ دیا۔
وہ جو بھی کرتی تھی سب کے فائدے کے لیے کرتی تھی، بس ان کا طریقہ ذرا سا مختلف تھا۔ آج کل گھر میں گرمیوں کے حوالے سے کی جانے والی شاپنگ پر بہت جوش و خروش پایا جا رہا تھا۔ بجٹ کی تنگی کی وجہ سے شاپنگ ذرا محدود پیمانے پر کی گئی تھی۔ شاہانہ آپا نے نفیس اور مدھم رنگوں کے سوٹ اپنے اور اماں کے لیے علیحدہ علیحدہ رکھ لیے، کیونکہ انہوں نے تو آتے جاتے پہننے تھے، جبکہ ثانی اور فروا تو ہانڈی روٹی کرتے ہوئے اچھے سے اچھے سوٹ کا بھی حشر کر دیتی تھی۔ ندیم نے تو سرے سے ہی کپڑے بنوانے سے انکار کر دیا، اس کے پاس پچھلے سیزن کے اچھے خاصے کپڑے رکھے تھے۔ اس نے تجویز پیش کی کہ اس کے حصے کے پیسے فروا اور ثانی کے سیمسٹر فیس بھرنے کے لیے رکھ دیے جائیں۔ شاہانہ آپا کی بچت کی عادت کافی کارآمد ثابت ہوتی تھی۔ اسی عادت کی بدولت انہوں نے اپنا ایک مکان خرید کر کرائے پر چڑھا لیا تھا۔ کبھی کبھار وہ وہاں شفٹ ہونے کا ارادہ بھی ظاہر کرتی تو گھر بھر میں بھونچال آ جاتا۔ فروا اور ثانی ان سے لپٹ جاتی، ندیم بھی روحان سا ہو جاتا، اماں ابا الگ اداس ہو جاتے۔ وہ سب ان کے بہت زیادہ عادی ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی حاکمانہ فطرت بھی ناگوار نہیں گزرتی تھی۔ دوسری طرف شاہانہ آپا کو بھی والدین کا گھر بہت پیارا تھا۔ ہر لڑکی کی طرح بچپن جوانی کی ساری یادیں یہاں سے وابستہ تھیں۔ پھر انہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اس گھر کی خدمت میں گزارا تھا۔ رتیں آتی جاتی رہیں، وقت کٹتا رہا۔ ابا جان اور اماں جان مختصر علالت کے بعد آگے پیچھے گزر گئے۔ ثانی اور فروا کی شادیاں ہو گئیں، ندیم کو بھی سرکاری ملازمت مل گئی۔ شاہانہ آپا کو بھی قدرت نے 2 پھول سے بچوں سے نوازا۔ ان کے میاں بھی پردیس کاٹ کاٹ کر تنگ آ چکے تھے۔ ایک دن انہوں نے تمام مال اسباب سمیٹا اور وطن واپس آنے کی ٹھانی۔ وہ واپس آ کر اپنا علیحدہ سیٹ اپ بنانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اب تو ندیم کی بھی شادی ہو چکی تھی، اس لیے انہیں اب مزید اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیوی کے میکے رہنا مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ بیوی کی حیثیت اب تک میکے میں بہت مستحکم تھی، جو جمع پونجی وہ دیار خیر سے سمیٹ کر لائے تھے، یہاں آ کر معلوم ہوا کہ کاروبار جمانے کے لیے وہ ناکافی تھی، اس لیے انہیں فی الحال سرمائے کی اشد ضرورت تھی۔ اس لیے ایک دن غالباً شاہانہ آپا کی شے پر ہی یہ مطالبہ کیا کہ اگر گھر میں سے شاہانہ آپا کو ان کا حصہ ادا کر دیا جائے تو انہیں کافی سہولت ہو جائے گی۔ گھر تمام بہن بھائیوں کے نام تھا، اس لیے یہ مطالبہ ناجائز تو نہ تھا، اگرچہ کچھ بے وقت اور خود غرضی پر مبنی ضرور تھا۔ ندیم آپا کی مجبوری سے آگاہ تھا، اماں ابا کی وصیت اس کے سامنے تھی، انہوں نے اسے سختی سے تینوں بہنوں کا حصہ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، مگر مصیبت یہ تھی کہ فی الحال اس کی مالی حالت اتنی مستحکم نہ تھی کہ ثانی اور فروا کو تو کجا وہ شاہانہ آپا کا ہی حصہ ادا کرتا۔ اگر ندیم کے حالات اجازت نہیں دیتے تو وہ گھر بیچ کر تمام حصے داروں کے پیسے ادا کر دے۔ یہ سنگ دلانہ تجویز کسی اور کی طرف سے نہیں، خود شاہانہ آپا کی طرف سے آئی تھی۔ گھر بیچنے کے نام سے ہی ثانی اور فروا کے دل کٹ کر رہ گئے، جبکہ ندیم بھی جذباتی طور پر والدین کے گھر سے بہت وابستگی محسوس کرتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ نہ تو اس کے پاس اتنا سرمایہ تھا کہ وہ اکیلا گھر خرید لیتا اور سب کو حصہ ادا کر دیتا، اور نہ ہی اتنا دلیر کہ ماں باپ کی نشانی کو بیچ دیتا۔ آپا آج بڑی بے دلی سے اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ ندیم نے جیسے تیسے انتظام کر کے ان کے شوہر کو ان کا حصہ ادا کر دیا تھا، جبکہ ثانی اور فروا نے اپنا حصہ لینے سے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ آپا کے میاں نے کرایہ داروں سے اپنا مکان خالی کروا لیا تھا، آج وہ اپنے ذاتی گھر میں شفٹ ہو رہے تھے۔ فروا اور ثانی بھی انہیں رخصت کرنے موجود تھیں، مگر آج کا منظرنامہ کافی بدلا بدلا سا تھا۔ نہ تو فروا اور ثانی بار بار آ کر ان سے لپٹ رہی تھی اور نہ ہی ندیم کے رویے میں پہلے جیسی گرم جوشی تھی۔ وہ جس پروٹوکول کی عادی تھی، بھائی بہنوں کے رویے میں اس کی جھلک تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اگرچہ ندیم نے انہیں رسمی طور پر ٹھہرنے کی پیشکش کی تھی، جو انہیں کافی حد تک کھوکھلی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا دل بار بار بھر بھر آ رہا تھا۔ بھائی بہنوں کے سرد رویوں نے انہیں حقیقتاً دکھی کر دیا تھا۔ یہ صلہ ملا ان کو ان کی رفاقتوں کا، محبتوں کا۔ اتنی خدمتوں کے باوجود آج وہ اکیلی کھڑی تھی، خالی ہاتھ ہی گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ اپنی تمام تر عقل مندی اور فہم و فراست کے باوجود وہ یہ نہ سمجھ سکی کہ انسان رشتوں اور عمر سے بڑا نہیں ہوتا، وہ اپنے عمل اور بے پایاں خلوص سے بڑا ہوتا ہے۔ روب اور دبدبے سے عزت خریدی نہیں جا سکتی۔ خود غرضی اور ذات کا غرور ایسی چیزیں ہیں جن کو جتنا مرضی پیار کے خول میں لپیٹ کر دیا جائے، وہ آخرکار پہچانی جاتی ہیں۔ ان کو تو اب تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ثانی اور فروا نے اپنا نیا زیور بیچ کر ان کے حصے کے پیسے ادا کیے تھے۔